بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وفاقی کابینہ نے آج نئی سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی ہے اور طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات بھی چلیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ فوجی آپریشن بھی چلے گا۔ تو مذاکرات اور فوجی آپریشن ساتھ ساتھ، یہ پالیسی کیا قابل عمل ہے؟ کہیں یہ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ باقی جماعتیں اس پہ کیا سوچتی ہیں؟ اور دوسری طرف سندھ اسمبلی میں آج ایم کیو ایم کی طرف سے طالبان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی، فوج کی حمایت کی گئی۔ کیا ایسی قرارداد قومی اسمبلی بھی منظور ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر تجارت مسلم لیگ نون کے رہنما، جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب نبیل گبول صاحب، قومی اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن، اور پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سراج الحق صاحب، سینئر وزیر خیبر پختونخوا حکومت کے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ خرم صاحب، آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی، اس وقت ابھی تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت آپ نے ایک بات کی تھی بڑے واضح الفاظ میں۔ پہلے میں آپ کو وہ یاد دلاؤں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ ذرا سنیے خرم صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ ان کو بطور کرمنلز ٹریٹ کرنا ہے جو پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لافل کمبیٹنٹس نہیں ہیں۔ تو آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا یہ کرمنل ہیں کیونکہ یہ لافل کمبیٹنٹس نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات بھی اور ان کے خلاف آپریشن بھی تو سمجھ نہیں آئی۔ یہ بین الاقوامی قانون کی ٹرمز میں نے یوز کی تھی، جس میں اس بات کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ جب سامنے کوئی ریاست، ایک ریاست کے سامنے کوئی ریاست نہیں ہے جس سے اس کی جنگ ہو رہی ہے، لہذا وہ جو متحارب لوگ ہیں ایک ریاست کے سامنے، انہیں ان لافل کمبیٹنٹس، یعنی وہ کمبیٹنٹس تو ہیں لیکن وہ کسی قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ اور اسی لیے یہ پھر میں نے یہاں آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح بہت سارے پوری دنیا میں ایک طریقہ کا رائج ہے کہ جو لوگ اغوا کرتے ہیں، ہاسٹیج بنا لیتے ہیں، ان سے پوری دنیا میں مذاکرات، وہ بھی کرمنلز ہیں لیکن ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو ہمارے قبائلی اور سرحدی علاقے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، ان ایفیکٹ پورا پاکستان کی معیشت ان کا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے۔ تو گفتگو جو ہے وہ ایک حصہ ہے ایک ڈائلاگ کا، ہم نے ان سے بھی ڈائلاگ کرنا ہے جن میں جو پورشنز ان کے پاکستان کے آئین کو مان رہے ہیں، جو اس ماننے کے تیار ہیں کہ وہ معاشرے میں ری انٹیگریٹ ہوں، اور جو ان کے سیکشنز ایسے ہیں جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا جو ابھی تک جو دو واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں، کراچی کا اور جو ایف سی کے ہمارے جوان جن کو شہید کیا گیا، ان جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان سے تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک سر میری سب گزارش یہ ہے کہ ابھی تک میڈیا میں ایک بڑی بائنری ڈسکشن ہوئی ہے کہ ڈائلاگ ہوگا نہیں تو آپریشن ہوگا۔ یہاں میری گزارش آپ کے توسط سے ناظرین تک بھی کہ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبل سوچ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح کا پیچیدہ ہے کہ اس کو صرف ایک مونو اپروچ سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بہت سارے زاویوں سے بیک وقت اس کو کرنا پڑے گا۔ اور کل جب چودھری نثار صاحب قومی اسمبلی میں اس کی باقاعدہ ایک بریف کریں گے پارلیمان کو بھی اور اس کے ذریعے عوام کو بھی، تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی یہ کتنے زاویوں سے اس معاملے کو ہم ٹیکل کرنے کی آغاز کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، اتفاق کرتے ہیں آپ خرم دستگیر صاحب سے کہ ان سے مذاکرات بھی ہوں گے اور آپریشن بھی ہوگا؟ میر صاحب، پوزیشن یہ ہے کہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے، سٹیٹک نہیں ہے، سچویشن ایوالو کر رہی ہے، اور جب ایک سچویشن ایوالو کرتی ہے تو آپ کسی ایک نقطے پر پھنس نہیں سکتے، آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ڈائلاگ کا آغاز کیا، ڈرون ہو گیا، تعطل ہو گیا، آپ نے راستہ نکالا، کمیٹی بنا دی، آغاز کر دیا، 23 ایف سی کی شہادت سامنے آ گئی، رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا، زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ کیوں راستہ تلاش کرنا ہوگا؟ راستہ اس لیے تلاش کرنا ہوگا کہ دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے۔ کابل کانفرنس کیا کہتی ہے؟ لندن کانفرنس نے کیا کہا؟ 10 سال نیٹو آئی ایس ایف فورسز نے طاقت کا استعمال کیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے، اور رچرڈ ہالبروک اپنا اس بات پر متفق ہو گئے، اور ولی نصر نے لاہور میں لٹری کانفرنس میں کہا، اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ملٹری سلوشن نہیں سر، لیکن ولی نصر نے یہ بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ رچرڈ ہالبروک جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس
पेंटागन और CIA ऑन बोर्ड नहीं थे और उनके साथ धोखा किया जा रहा था। व्हाइट हाउस, पेंटागन, CIA रिचर्ड हॉलब्रुक के साथ धोखा कर रहे थे। अर्ज ये है, उनके अंदर पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट में सोच में एक फर्क था, वो तो मानते हैं, कंसीड करता हूं, लेकिन एक जो उनका चीफ डिप्लोमेट था, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए को डिप्यूट किया गया था, जिसके आए दिन यहां विजिट्स थे, जिसकी जितनी ग्राउंड नॉलेज उसके पास थी औरों के पास नहीं थी, ठीक है ना जी। इंटरेक्शन था ना, अफगानिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ था, हर फोरम पे अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहा था, वो इस नतीजे पे पहुंचा। फिर उस नतीजे को अमली जमा बनाया गया। रिकंसिलिएशन और रीइंटीग्रेशन की बात किसने की? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की ना। फिर दोहा प्रोसेस किसने शुरू किया? और दोहा प्रोसेस को पाकिस्तान ने इंडोर्स किया, सपोर्ट किया, ठीक है ना। आपने तो हत्ता के बहुत से मिलिटेंट्स रिहा भी किए अफगान पीस काउंसिल की डिमांड पर, ताकि प्रोसेस आगे बढ़े। तो एक मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस प्रोसेस की इसके प्रोसेस के फवायद भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें मुश्किलात भी हैं। मुश्किल ये है कि एक तबका ऐसा है जो किसी सूरत बात नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता, वो कहता है आपका आईनी शरी नहीं है, वो कहता है कि हम आपकी रिट को चैलेंज करेंगे, वो बेगुनाह लोगों को ज़िबा करता है। वो तबका है जिसके साथ बात नहीं की जा सकती, और वहां बाजू बजोरे बाजू उनको जेर करना होगा। और ये मीर साहब हमारी हिकमत अमली और PTI पॉलिसी का हिस्सा है। हमारी पॉलिसी क्या है? लोग कंफ्यूज करते हैं। हमने पहले दिन से कहा डिसएंगेज कीजिए इस वॉर से, आइसोलेट कीजिए उस एलिमेंट को जो इररिकंसाइलेबल है, और फिर एलिमिनेट कीजिए उस तबके को जो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। जो है उसने आप ही की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। मैं समझता हूं कि PML की गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी के करीब तर आ गई है। ठीक है जी। नबील कबूल साहब, आप क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात और ऑपरेशन साथ साथ चल सकते हैं? हामिद मीर, मैं नहीं समझता हूं कि मुज़ाकरात ऑपरेशन साथ चल सकते हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात में टाइम गेन कर रहे हैं। मुज़ाकरात इस तरीके का नहीं होता जिस तरीके का मैं समझता हूँ पहली दफ़ा मैंने ऐसे मुज़ाकरात देखे हैं कि आप उनको ऑफर्स कर रहे हैं कि जी हम आपके शराइत मानने के लिए तैयार हैं, और बदले में वो आपको लाशों के तोहफे दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात नहीं होता। उन्होंने पहले दिन से आपके मुज़ाकरात को जो है रिजेक्ट किया, और जिस तरीके से कमिटी बनाई गई, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कमिटीज को कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो सबके सामने है। अब आप देखें कि कौमी सलामती ये जो पॉलिसी बनाई गई है काबीना के अंदर, बेहतर होता कि इस पॉलिसी को पहले आप असेंबली के अंदर आप जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुलाते, उनको ऑन बोर्ड लेते, उनको बता दें जी पॉलिसी है क्या। मतलब हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हम MNAs हैं, सारी जमातें जो कौमी असेंबली के अंदर हैं, किसी को नहीं पता ये पॉलिसी क्या है। वो कल आके बयान करेंगे इंटीरियर मिनिस्टर। तो आपने अप्रूवल ले ली काबीना से और आपने इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर कर दिया। हो सकता है हमें ऐसी पॉलिसीज में बहुत सारे हमारे नहीं, लेकिन इस पर डिबेट होगी ना। देखिए डिबेट की बात में वजन है, एक बात आपकी बात में वजन है। देखिए बात ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, ठीक है। बेहतर होता कि पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में ले लिया जाता कि इस पॉलिसी के खदो खाल ये हैं और हमारी मंतक ये है, ठीक है। तो वो सही पार्लियामेंट में ठीक कह रहे हैं, और MKM और PTI इत्तेफाक रहा है। देखिए जो अकल की बात करेगा तो सही कहेगा। नहीं, देखिए वो तो हम एक कह रहे हैं कि हुकूमत को करना क्या चाहिए था। अगर वो पार्लियामेंट्री लीडर्स को कॉन्फ्रेंस में ले लेते, उसके खदो खाल बता देते, फिर पार्लियामेंट में लेके आते तो ज्यादा ओनरशिप मिलती। आप PTI नहीं कहें, आप कहें जो पाकिस्तान का पेट्रियोटिक पार्टी होगा वो इस ऑपरेशन के हिमायत में होगा अगेंस्ट द टेररिस्ट, और जो खिलाफ होगा पाकिस्तान के वो इस ऑपरेशन के भी खिलाफ। अब ये सियासी जुमला कह दिया हमने। बड़ी एक अहम बात है जो ये भी नोट करना जरूरी है कि ये जो नया डायलॉग प्रोसेस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्लियामेंट में तशरीफ लाए, उन्होंने वहां ऐलान किया। इस दौरान चूंकि अब ड्रोन के हमले नहीं हो रहे, लेकिन जो तालिबान के एक्शन थे वो जारी रहे, इसने भी एक नई जहद खोली है इस मामले में कि अगर ड्रोन हमले बंद हो जाए तो फिर भी तालिबान, उसके बावजूद ये मामले चलते हैं। अच्छा, ये इस पे अच्छा, अब मैंने सिराजुल हक साहब से बात करी है, लेकिन सिराजुल हक साहब से मैं सवाल करने से पहले आपको सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर एतजाज एहसन साहब का मौक़िफ़ क्या है इस मामले पे, जरा वो सुनवाना चाहता हूँ। ओपिनियन इस वक्त अक्सरियती ओपिनियन बन गई है कि टॉक्स की जरूरत नहीं है और इनकी सरकोबी और इन पे फौरन एक्शन होना चाहिए।
اچھا سراج الحق صاحب، کیبنٹ نے کہا ہے کہ مذاکرات بھی چلیں گے اور آپریشن بھی ہوگا، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی صرف آپریشن ہونا چاہیے، ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے صرف آپریشن ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مذاکرات اور آپریشن ساتھ ساتھ چل سکیں گے؟ حامد میر صاحب، پشتو کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ بیک وقت ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے. یہ بھی اسی طرح کی پالیسی ہے. اچھا، میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اعلان کیا گیا کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی آن بورڈ لیں گے. جی، لیکن کمیٹی بنائی گئی، پھر کچھ ایکسرسائز بھی کیے گئے، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن آج تک مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس مسئلے میں، ہمارا صوبہ، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. پھر کہا گیا کہ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور آج ہم آپ سے سن رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مذاکرات بھی کریں گے اور جنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کی گئی اصولی چیز تو یہی ہے کہ اس پورے پروسیس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں ڈسکشن ہو اور تمام اپوزیشن کو بھی اور ممبرانی اسمبلی کو بھی سن لیتے، اور اس کے نتیجے میں ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی بنتی اور کیبنٹ میں بھی وہ لاتے، اور پھر وہ ایک قومی پالیسی ہوتی کہ ہماری قومی فیصلہ ہے، اس میں زیادہ زور ہوتا کیبنٹ کے اس محدود فیصلے کے. اب رہ گئی بات مذاکرات کی، تو حامد میر صاحب ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ جو ابتدا میں نواز شریف صاحب نے کمیٹی اعلان کیا اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا، لیکن ہمارا اپنا یہ احساس تھا کہ جن افراد پر یہ کمیٹی مشتمل ہے وہ اس علاقے کی سیاست سے یا اس علاقے میں جو جرگوں کا کلچر ہے اس سے اتنا آشنا نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہاں جو جرگے ہوتے ہیں اس میں اسی آدمی کو ثالث بنایا جاتا ہے جو زیادہ تجربہ کار ہو اور پھر طاقت بھی رکھتا ہو، پھر اختیار بھی رکھتا ہو. لیکن عابد میر صاحب، ہماری یہ جو کمیٹی تھی اس کے ساتھ اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد سے کوڑا خٹک تک تشریف لاتے، تو آنے جانے کا بھی اس کو اجازت لینا پڑتا تھا. تو اس سے تو قوم کو یہ میسج ملا کہ یہ بھی اختیار کمیٹی ہے اور اس کا اپنا کوئی مینڈیٹ ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا. تو اب بھی میرا موقف یہی ہے کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے بلکہ مذاکرات شروع نہیں کیے گئے، اور اب بھی اسی پر زور دیا جائے. اگر 1000 بار ہمیں یہ کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک دونوں اطراف کچھ ایسے لوگ ہیں جو منتظر ہیں جنگ کی طرف جانے کا اور جس کی زندگی شاید جنگ میں ہے، لیکن 18 کروڑ عوام یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آرمی، ہمارے فورسز بھی وہ پنس نہ جائے اور ہماری قوم بھی بچ جائے، دھرتی بھی بچ جائے. اس لیے مایوسی کے بجائے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی لاشوں کے ڈھیر پر امن کا پودا نہیں ہو سکتا ہے. جی، اس لیے ہم تو قائل ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور آپریشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور پشتو کا محاورہ سنایا کہ میرا دوست روتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے. تو آپ کبھی روئیں گے کبھی ہنسیں گے تو ہم تو سارے کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. پالیسی میر صاحب جنگ کی نہیں ہے، پریسیجن سٹرائکس کی ہے. ٹارگیٹڈ آپریشنز کی بات ہے، بلکہ پریسیجن سٹرائکس از دا کریکٹ ورڈ. جو پالیسی ہے پریسیجن سٹرائکس کی اس وقت مانوں. اور اگر جس طرح آج کابینہ نے کہا کہ غیر مشروط سیز فائر ہوتا ہے تو پھر آف کورس حکومت پاکستان بھی اس پر غور کرے گی. پریسیجن سٹرائکس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، اور یہ سراج الحق صاحب کی رائے ان کی محترم ہے کہ مذاکرات شروع نہیں کیے گئے. مذاکرات میں رکاوٹ یہ آئی، میں پھر دہراتا ہوں، کہ کیا پھر ایف سی کے 23 جوانوں کی لاشوں پہ ہم نے کوئی محل کھڑا کرنا ہے؟ ہم نے جی سراج صاحب، بڑا اہم سوال ہے. جو کراچی میں میرے بھائی پولیس ٹریننگ کر رہے تھے، کیا ان کی لاشوں پہ محل کھڑا ہونا؟ سراج صاحب، آپ نے بات یہ ہے، ایک منٹ سراج صاحب، آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ لاشوں کے ڈھیر پر جو ہے وہ امن کا محل کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو خرم دستگیر صاحب نے یہ کاؤنٹر کوشچن کر دیا ہے کہ ایف سی کے 23 جوانوں کی لاشیں اور کراچی پولیس کے جو جوان ہیں ان کی لاشوں پہ آپ مذاکرات کا محل کس طرح کھڑا کریں گے؟ حامد میر صاحب، یہ واقعات ہے اور یہ بھی ناپسندیدہ واقعات ہے. یہ ناپسندیدہ نہیں، انتہائی قابل مذمت.
انتہائی جتنے بھی الفاظ آپ کے ساتھ آپ استعمال کریں میں آپ کے ساتھ اگری ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا ایک واقعے کو، دو واقعات کو بیس بنا کر ہم مایوس ہو جائیں، ہم نا امید ہو جائیں، ہم چھوڑ جائیں حالات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ گلہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن میرے معلومات کے مطابق جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی طالبان کی طرف سے ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا جن کہ مزید اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اب جب ان کی طرف سے مسلسل اس طرح پیغامات مل رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پوری قوم طالبان سے یہی اپیل کرتی ہے کہ جنگ بندی آپ کر لے، لیکن ساتھ ہی ہم مرکزی حکومت سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جنگ بندی کی طرف جائیں اور دونوں مل کر یہ کام کر لے، تب قوم کو اطمینان ہوگی۔ جی دونوں مل کے آپ اس پہ کچھ کرنا چاہیں؟ ایک بات یہ تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے آپ کی رائے میں اور سراج الحق کی صاحب کی رائے میں، کچھ فرق ہے۔ سراج الحق نے دو باتیں کی اور بڑی میں سمجھتا ہوں مناسب بات کی ہے۔ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، فرض کیجئے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں آپریشن کا، اب آپریشن کا فوری جو بوجھ ہے وہ کے پی پہ آئے گا، وہاں سے نقل مکانی ابھی سے جو خدشات ہیں سامنے رکھتے ہوئے شروع ہو چکی ہے، اور جب وہاں باقاعدہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو نارتھ وزیرستان میں 6 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، جب وہ ڈسپلے تو اس کا بوجھ کے پی کے پہ آئے گا، اور اس گورنمنٹ کو آپ اعتماد میں نہ لیں، اس کو آپ بخبر نہ رکھیں، تو یہ ان کی بات میں وزن ہے۔ ایک دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اپنا خرم صاحب نے، وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے پریسیجن سٹرائکس کا۔ دیکھیے اگر پریسیجن سٹرائک کرنی ہے نا تو پھر وہ F-16 سے نہیں ہو سکتی، وہ ہیلی کاپٹر گن شپ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آپ جو بام پھینکتے ہیں وہ پریسائز نہیں ہو سکتا، اس کے جو سپلنٹرز ہیں وہ دہشت گردوں کے علاوہ بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ تو بات یہ نکلی کہ معصوم لاشیں ہمارے اگر جوانوں کی گریں اس پر بھی امن کا محل تعمیر نہیں ہو سکتا، اور معصوم لاشیں جو ہمارے سیولینز کی گریں گی اس پر بھی امن کا محل تعمیر نہیں ہو سکتا۔ جی چنانچہ بڑی آپ کو ایک کیلیبریٹڈ سوچ سمجھ کے حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ صرف ہم کہیں کہ امن کے اور مذاکرات سے آگے بڑھنا ہے اور آپریشن کے آپشن کو بالکل کلوز کر دینا ہے، حماقت ہوگی، اور کہہ دینا کہ آنکھ بند کر کے ہم نے چڑھائی کرنی ہے تو 9 سال 10 سال چڑھائی کا نتیجہ افغانستان میں نہیں نکلا، امن حاصل نہیں ہوا۔ اچھا اس کا کیا جواب دیں گے جی نبیل قبول صاحب کہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، قبائلی علاقوں کی 7 ایجنسیوں میں پچھلے 12-13 سال میں کئی آپریشن ہو چکے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آپریشن نہیں ہے، جس کو یہ آپریشن کہہ رہے ہیں میں اس کو آپریشن نہیں مانتا ہوں، یہ باقاعدہ وار ہے۔ دیکھیں یہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے جو کہ حکومت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، ڈینائل پہ آج تک۔ چودھری نثار کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی تک ہم نے آپریشن شروع ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہمارے F-16 جو بمبارڈمنٹس کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ ہائیڈ آؤٹس پہ جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 4 دن سے روزانہ بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر، اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشن جس کو آپ آپریشن دیکھیں، آپریشن کیا ہوتا ہے؟ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہاں اس جگہ پر پہلے جس طریقے سے ڈرون اٹیک کرتے تھے اس پہ ہمیں اعتراض تھا کہ باہر ملکی غیر ملکی ڈرون آ کے ہمارے سرزمین پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خود ہماری انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کون سے طالبان کا کمانڈر کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم خود سارٹ آؤٹ ان کو کر سکتے ہیں۔ جنگ شروع ہو چکی ہے، اب اگر یہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی تو ان کو سب سے پہلے جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے شروعات کی، پاکستان کی گورنمنٹ نے، ہماری تو دیکھیں نا جگ ہسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کیا پاکستانی فوج نے یا کیا پاکستانی حکومت نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو 23 سروں کے جو ہے کٹے ہوئے لاش بھیج رہے ہیں واپس، ان کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ہماری فورسز کا؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، ہم انڈیا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ان ٹیررسٹوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے جو ہمارے فورسز کے جو ہے سر کاٹ کے بھیج رہے ہیں؟ تو وقت آ گیا۔ سر کاٹ کے کہاں سے بھیجے؟ محمد ایجنسی سے۔ محمد ایجنسی بمباری کدھر ہو رہی ہے؟ شمالی وزیرستان میں۔ دیکھیں جہاں بھی ہیڈ کوارٹرز ہو، آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر اس وقت آپ کو میں آج آپ کو بتاؤں، کراچی کے اندر ٹی ٹی پی کے ہیڈ کوارٹرز کراچی کے اندر ہے، آپ کو تو یہ نہیں پتا ہے۔ لوگ افغانستان میں کٹے ہیں، سر افغانستان میں کٹے؟ جی ہاں، تو بمباری افغانستان پہ ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں سینکچری
جو سینچریز افغانستان میں ہیں اس کسی سینچری میں افغانستان کہا کے ایک ساتھ تو سلسلے- یہ بھی ہے نا، لیکن آپ نے یہ- اعتراض کا کیا ہے، ہمارے دفتر خارجہ نے اگر اعتراض کیا ہے تو افغان حکومت سے یہی کیا ہے نا کہ ہمارے ان جوانوں کو حامد جو میر آپ کے صاحب، قبضے میں تھے آپ نے سر قلم کیے۔ افغانستان باقاعدہ ایک پارٹی بن چکی ہے، افغانستان اس کے اندر ایک پارٹی ہے، کیونکہ اگر اس کے تو سرزمین آپ کہہ رہے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس جنگ میں افغانستان ایک پارٹی ہے؟ بالکل ایک پارٹی ہے، کیونکہ افغانستان کو سب پتا ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستانی ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں اور وہ ان کو پناہ دیتے ہیں افغانستان کے جو گورنمنٹ ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ کو میرے چہرے پہ کچھ کرب کے تکلیف کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وقفہ تھا، اس وقفے کے دوران جو نبیل گبول صاحب ہیں ان کے پاس ایک بڑا سا موبائل فون ہے، اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو فلم چلا کے وہاں پہ دکھا رہے تھے، مجھے یہاں پہ صرف چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ دکھایا انہوں نے، کوئی ویڈیو طالبان نے کچھ سرکٹی لاشیں جو ہیں وہ ایک ویگن ڈبل کیبن گاڑی سے نکال کے زمین پہ پھینکی ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ نبیل گبول صاحب، پتہ نہیں کس قسم کے آدمی ہیں، اس طرح کی چیزوں دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں پھر رات کو سوتے کیسے ہیں۔ یہ نبیل گبول صاحب کیا کر رہے تھے؟ آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی کیوں طبیعت خراب کر دی ہے؟ میری بھی ساتھ خراب کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو میں یہ حقیقت آپ کو پتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ میرے پاس وہ ویڈیو کی فوٹیج ہے جس میں جس طرح سر کاٹے گئے ہیں اور ان لاشوں کو بے حرمتی کر کے روڈ پر پھینکا گیا کہ آ کے لے جاؤ ان لاشوں کو، ہیڈ لیس بغیر سر کے لاش۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ یار مذاکرات کر رہے ہو، یعنی ہم اتنے کمزور نیشن ہیں۔ ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی کبھی جنگ چھڑ جائے گا انڈیا کے ساتھ تو ہم پورے قوم ساتھ ہوں گے۔ آج پاکستانی فوج کہتی ہے کہ جی قوم ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ ہم نے کراچی کے لوگوں نے کوئی لاکھوں کی تعداد میں ریلی نکال کے پاکستانی افواج کو بتایا کہ پوری کراچی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم تو اپیل کرتے ہیں عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، کہ آپ پشاور میں اس طرح ایک پاکستان کی آرمی کے ساتھ سولیڈریٹی شو کریں، ایک ریلی نکالیں، لاہور میں پی ایم ایل نون والے نکالیں، تاکہ ہم افواج کو تو بتائیں یہ جنگ ہے، اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے خلاف، ان وحشیوں کے خلاف جن کے آپ ویڈیو آپ لوگ نہیں دیکھ سکے۔ تو یہ چیزیں جو آپ نے جو دیکھی چیز، اس کے بعد آپ کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، کوئی ذی شعور انسان، کوئی انسان درندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہم وحشی نہیں ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی معصوم کو، دیکھیے کسی معصوم کو بے دردی سے قتل کیا جائے، میں اس کی کل بھی آج بھی ہمیشہ مذمت کروں گا۔ اس کی کوئی گنجائش نہ دین میں ہے، نہ اخلاقیات میں ہے، کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی نبیل کہہ رہے، دیکھیے عمران خان ہو یا کوئی درد دل رکھنے والا پاکستانی ہو، پاکستانی فوج یا پاکستان کی افواج جب پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ لیکن آج بات ہو رہی ہے ایک پالیسی مرتب کرنے کی۔ آپ کے تو لا منسٹر کو خود کش حملے میں شہید کیا گیا۔ جی، ہمارے کئی لوگ، کئی ہمارے ایم پی ایز شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے یہ ساری، یہ ایک کرب کی اور درد کی داستان ہے۔ یہ داستان ایک دن کی نہیں ہے، یہ ایک ویڈیو کی نہیں ہے، یہ 10 سال کی داستان ہے۔ اور اس 10 سال کی داستان میں کئی نشیب و فراز آئے ہیں، اور اس میں بہت سے عوامل ہیں، اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں اندرون ملک بھی ہیں اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں جو یہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس میں افغان انٹیلیجنس بھی ہے۔ دیکھیے میں ایکسٹرنل فیکٹرز کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں ایک ریجنل پراکسی وار بھی ہو رہی ہے، مت بھولیے۔ اس کے تانے بانے، یہ ہم جو لوگ کہتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں، سمپلسٹک، یہ سمپلسٹک چیز نہیں ہے۔ آپریشن کر دو بھائی، آپریشن کی بھی امپلیکیشنز ہیں، جب آپریشن کریں گے اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں۔ کیا اس کے 10 سال سے، میرے صاحب ایک بات، 10 سال سے ہم اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کئی حکومتیں آئی گئیں ان 10 سال میں، 5 سال پیپلز پارٹی کی بھی رہے، اس سے پہلے کافلی کے رہے، مشرف صاحب رہے۔ کیا جتنا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، کیا اتنی سنجیدہ تیاری کی گئی؟ کیا آپ نے ان 10 سالوں میں جو قانون سازی اور لیجسلیشن چاہیے تھی، ڈیٹینشن سینٹرز میں جو لوگ پڑے ہیں، جو وٹنسز کی لیک آف پروٹیکشن ہے، جو گواہی دینے سے ڈرتے ہیں، آپ نے پروٹیکٹ کیا؟ قانون سازی کی؟ نہیں کی۔ کیا ان 10 سالوں میں پولیس فورس کو آپ نے ٹرین اکوپ کیا؟ 10 سالوں میں؟ اچھا، آپ نے 10 سال کی بات کی ہے۔ سن لیں ایک منٹ، کیا
آپ کا بڑا ہوا، یہ دینا اسماعیل خان کا جیل ٹوٹ گیا، قیدی بھاگ گئے. اس سے پہلے جب بنو کا جیل ٹوٹا تھا اور ANP کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد ایک ٹاسک فورس بنی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہائی رسک پرزنرز کے لیے ایک جیل ہونا چاہیے، کیا بنایا گیا؟ نہیں. تو کیا بات کر رہے ہیں آج؟ اچھا آپ 10 سال کی بات کریں، میں صرف آپ کو 3 سال پہلے پیچھے لے کے جاؤں گا. 3 سال پہلے ہمارے اس پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور تمام بڑی پارٹیز جو ہیں انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا ایک علاقے کی طرف اور سب نے کہا کہ جی وہیں سے ساری ٹیررزم ہو رہی ہے. ذرا سنیے کون کون تھا اس میں. بدر منصور ہے، جو عصمت اللہ معاویہ ہے، جو قاری ظفر ہے، ان لوگوں کا سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹ کیمپ ہیں، وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر تھرو فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ بدر منصور کا جو ذکر ہے، یہ میرن شاہ میں جو ہے یہ ملیٹنٹس کیمپ، اس کی نشاندہی جو ہے یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے ان کیسز میں ہوئی ہے. اچھا جی زاہد خان صاحب، یہ جو سسٹم ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے، اس کے لا منسٹر نے بڑی اہم بات کی ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہو. انفلکس اتنا ہے کراچی میں، پورے پاکستان کا کرمنل لاٹ جو ہے وہ ہائیڈنگ کے لیے کراچی آتا ہے. تو 2011 میں پنجاب کے لا منسٹر رانا ثناء اللہ آج بھی لا منسٹر ہیں. 2011 میں نام لے کے بتا دیا تھا انہوں نے کہ یہ لوگ جو ہیں پنجاب میں انہوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں. تو سراج الحق صاحب، اب یہ ایک بریک کے دوران ویڈیو دکھائی نبیل گبول صاحب نے، اس میں طالبان جو ہیں وہ سرکٹی لاشیں جو ہیں ان پہ کچھ گانا وانا گا رہے تھے. تو یہ سرکٹی لاشوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگوں سے مذاکرات کیسے ممکن ہوں گے؟ دیکھیے میر صاحب، غلط کام تو غلط ہے اور اس کو غلط کہنا چاہیے. کوئی بھی کرے، ریاست کرے، فرد کر لے، کوئی تنظیم کر لے. لیکن میں تو ہوں پشاور میں، اور جب مرکزی حکومت کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بس اب تیاری کر لو کیمپوں کے لیے، ٹینٹوں کے لیے، IDPs کے لیے، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جو پرانے IDPs ہیں ہم نے اب تک ان کو نہیں سنبھالا ہے. اب بھی لاکھوں مسعود اور وزیر اور خیبر ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی اور مومن ایجنسی کے لوگ یہاں ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کیمپوں میں ہیں، سکول، کالجز، بچوں کی تعلیم سب کچھ تباہ. تو اگر یہ IDPs کا دوبارہ ایک اور ریلا اس طرح آیا تو ہمارے صوبے کا، ہمارے پشاور کا یا ہمارے ملک کا کیا نقشہ بنے گا؟ میر صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سالوں سے آپریشن بھی جا رہے ہیں، 10 سالوں سے مذاکرات بھی جا رہے ہیں. 10 سالوں میں آپریشن کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے، اور جب بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کو سبوتاش کس نے کیا یہ مجھ سے آپ خوب جانتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا جہاز اغوا کر لے اور اس میں سارے آپ کے لوگ ہو، تو ایک آئیڈیا تو یہی ہے کہ اس جہاز پہ ایک گولہ باری کرو تاکہ اغواکار ختم ہو جائے. دوسرا آئیڈیا یہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو، اپنے جہاز کو، اپنے محصورین کو چھوڑا دے. دونوں ایک راستہ ہے، ایک جذباتی راستہ ہے اور دوسرا دانش کا، حکمت کا راستہ ہے. میں کہنا اب بھی یہ تجویز دے رہا ہوں کہ ایک تو کل اگر جناب وزیر داخلہ تقریر کر رہے ہیں اسمبلی میں، تو اعلان کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ اس اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں جس کا بنیاد پرویز مشرف نے رکھا تھا، اور اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا تھا. کم از کم مسلم لیگ کی نئی حکومت، جمہوری حکومت، اس ڈکٹیٹر کے تمام پالیسیوں کو ختم کر لے اور نئے سرے سے اپنا خارجی پالیسی بنا لے اور اس کا تعین کر لے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قبائلی علاقوں میں آج بھی ایسے لوگ ہیں، بہت بڑے 9 بڑے قبیلے ہیں ہماری اس ریجن میں جن کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں اور مؤثر علماء کرام بھی ہے. یہ ٹاسک اس کے حوالہ کیا جائے، اور جس طرح ماضی میں انہوں نے معاہدات کیے، میں یقین کر سکتا ہوں کہ اگر اس پر اعتماد کیا گیا تو اگر ان کی بات مانی گئی تو ہم کامیاب ہو گئے. اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسی علاقے میں رہتے ہیں. نبیل کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیں آپ نے جو باتیں کہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ID کو رو رہے ہیں، ادھر ملک کے جو ہے وجود کو خطرہ لاحق ہے. نہیں بھائی، یہ ایک جینون مسئلہ ہے کہ IDPs کدھر جائیں؟ خیبر ایجنسی، مومن ایجنسی، باجوڑ ایجنسی کے IDPs کدھر جائیں؟ ان کے انتظام کریں. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ اور صوبائی حکومت کا اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انتظام کریں. لیکن بات یہ کہ وہ کراچی جائیں گے، پھر آپ روتے ہیں کراچی آ گئے ہیں. وہ دیکھیں ملک کی بقا آپ کا اچھا، آپ ان کے لیے کراچی میں ہے کہ سراج صاحب جو ہیں، دیکھیں یا تو مجھے ایک چیز جماعت اسلامی والے بتا دیں
کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا طالبان کے ساتھ ہے. اگر تو نہیں اگر نہیں شام میں وہ نہیں سب پاکستان کے ساتھ ہے یار, یہ ایسی بات نہیں ہے. خدا کے لیے جنرل میں پوچھ لیتا ہوں جی سراج الحق صاحب, سراج الحق صاحب پاکستان کے ساتھ ہے تو آئی ڈی پی کو بھی ہم سنبھالیں گے, فیڈرل گورنمنٹ سنبھالے گی, پروونشل گورنمنٹ, لیکن ہم جنگ لڑیں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. سراج الحق صاحب, نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں؟ حامد میر صاحب, جب آپ کا سوال بھی اسی طرح ہو, یہ اگر نبیل گبیل صاحب وہ MKM والے ہیں جس کے قائد نے پاکستان کا پاسپورٹ پاڑا ہے, یا اگر وہی ہے جس کے قائد نے ہندوستان میں کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کی جرم میں شریک نہیں ہیں, یا اگر وہ نبیل گلی میں جس کا الطاف حسین نے نعرے لگائے تھے کہ ٹی وی بیچو اور بندوق لے لو, اگر وہ مجھ سے یہی پوچھ رہا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے ہزاروں کے تعداد میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے لیے قربانی دی, ہم وہی ہیں جس کے سینکڑوں بچے کشمیر میں اس پاکستان کے لیے شہید ہو گئے, ہم وہ لوگ ہیں جن کے ماں بھی پاکستان کے لیے قربانیوں سے بھرپور ہے. آپ ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ آپ پاکستان کے ساتھ یا نہیں ہے, میں پاکستان ہوں, انہوں نے کہا کہ ہماری دھرتی ہے, ان کے امیر نے کہا کہ جو پاکستان کا آرمی کا فوجی مرے گا اس کو ہم شہید نہیں کہیں گے, جو طالبان کا مرے گا ہم اس کو شہید کہیں گے. اور جو اگر آپ اس طرح لڑیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سوال دیکھیں یار, بات یہ نہیں ہے, ہم ابھی بھی ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں. خدارا ماں نکلیے, ماضی کے ایک دوسرے کو تانے دینے بند کیجئے, حال کی فکر کیجئے, مستقبل کے لیے اصلاح آپ ماضی سے نکلیے. میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. خرم صاحب, اب اگر یہ جو کرمنلز جو سرکٹی لاشوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اگر ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی تو ظاہری بات ہے انہی گروپوں سے بات چیت ہوگی نا جو بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو کیا ایسے گروپوں کے ساتھ کوئی آپ کی خاموش خفیہ بات چیت چل رہی ہے؟ جی, بات چیت کا دروازہ کھلا ہے حکومت کی طرف سے, لیکن کل جو نثار صاحب جو پالیسی اناؤنس کر رہے ہیں وہ جو اس کا ایک پلانک ہے ڈائیلاگ. اور ڈائیلاگ یہ نہیں کہ وہ گروپ جو پاکستان کے آئین کو مان, پاکستان کے معاشرے کے ساتھ بھی ایک ڈائیلاگ کا آغاز کل وہ کریں گے کہ یہ جو پوری سوچ ہے قتل کو جسٹیفائی کرنے کی کہ جی ڈرون ہو گیا تو قتل ہو گیا, اور یہاں بات ہوئی اب تو ڈرون نہیں ہو رہا نا. ہاں جی, ایک دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اگر جو ٹارگیٹڈ ایکشن ہوتا ہے اس میں کولیٹرل ایکشن ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ بھی تو خیال کریں نا کہ قصہ خوانی بازار میں جس خاندان کے 16 افراد اکٹھے ہلاک ہو گئے, ان کے اگر لوگ اٹھائیں تو ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے بندوق, کیا ان کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا, کیا ان کو دکھ نہیں؟ تو یہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ اس نے پاکستانی شہریوں کی جانوں کے لیے کام کرنا ہے. دوسری بات جو کل وہ کہیں گے جو نثار صاحب, وہ یہ ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کرنا ہے ان کو, ان کی بین الاقوامی فنڈنگ سے بھی, بہتر بارڈر مینجمنٹ سے بھی, اور یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. نہیں, آئسولیشن یہ جو بڑی وائڈ ایشوز ہے. نہیں ایگزیکٹلی دیکھیں ہمارا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لو, ہمارے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے ڈسنگیج, آئسولیٹ, ایکسٹرمنیٹ. اچھی بات ہے, نیشنل کنسنسس بن رہا ہے, کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ پھر دہراتا ہوں کہ یہ بلائنڈ مذاکرات کی بات نہیں ہے, اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس محنت سے ہم لڑ رہے ہیں یہ ڈرونز کا ریئیکشن اس معاملے میں بڑے کلیئر. تیسری بات جو وہ کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے, نہ صرف حکومت پاکستان کی, افواج پاکستان کی, بلکہ بہت بڑا حصہ ہے انٹیلیجنس فورسز کی اور لوکل لا انفورسمنٹ کی جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کا وہ کل اعلان تو قومی اسمبلی قرارداد منظور کرے گی, آپریشن اور مذاکرات دونوں ساتھ جی نہیں, اس پالیسی کے لیے ہم اچھا شاہبود قریشی صاحب, یہ جو آج تحریک طالبان کے ترجمان ہیں شاہد اللہ شاہد, انہوں نے کہا ہے کہ جو عصمت اللہ شاہین مارے گئے شمالی وزیرستان میں یہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی کارروائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ ایسے طالبان کے گروپس نے مارا ہے جن کا کہ خفیہ اداروں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو گروپس ہیں وہ ان کے ساتھ خفیہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی. دیکھیے وہ تو گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میں اس سے عرض یہ کرنا چاہوں گا میر صاحب کہ آپ ذہن بنا لیجئے کہ آپ ڈیل کر رہی ہیں, آپ نے فائٹ کرنا ہے ایک مائنڈ سیٹ کو. یہ مائنڈ سیٹ چند ہفتوں میں نہیں بنا, چند سالوں میں نہیں بنا, چند ڈیکیڈز میں بنا ہے. اب مت بھولیے کہ جو آج کے طالبان ہیں یہ کل کے مجاہدین تھے.
ٹھیک ہے. اور پھر جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ پھر جو تانے بانے کہاں جاتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے. آج جو لوگ ہم سے بہت سے خواہشات اور مطالبے کرتے ہیں, مت بھولیے کہ ان کے بنانے میں ایک کردار انہوں نے ادا کیا. آپ ایگری نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں کیسے نہیں کرتے؟ مجاہدین وہ 80 کی دہائی ہے, 30 سال گزر گئے ہیں. آج مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ بات کروں. دیکھیں وہ مجاہدین اس وقت کے تھے, آج تو بہت وقت گزر گیا ہے. اس طرح تو حامد کرزئی بھی مجاہد ہے. جی یہی تو میری گزارش ہے کہ ہم اس کی اگرچہ اس کا ایک بیرونی فیکٹر موجود ہے, لیکن پرنسپلی ایک اندرونی مینس ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے, پوری قوم کو مل کر, پارلیمان کو مل کر, سیاسی جماعتوں کو مل کر. اس اندرونی مینس میں بیرونی عناصر بھی ہیں. جی اس میں یہ عرض کر رہا ہوں. دسو نا جی. ہاں میر صاحب تسی میرے کو زیادہ جان دیو. اچھا تو سراج الحق صاحب, یہ اب پھر بات جو ہے وہ آگے کیسے بڑھے گی کہ اگر یہ پاکستان کی جنگ ہے تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ جو آئی ڈی پیز بن رہے ہیں ان کو پھر جو تینوں صوبے ہیں, پنجاب, سندھ اور بلوچستان, تینوں صوبوں کو ان آئی ڈی پیز کو قبول کرنا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی, ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں کیوں آئی ڈی پیز بناتے ہیں. اور میرا کوشچن تو یہ ہے, پہلے تو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ آپ پاکستان, دیکھیے پاکستان ہماری آن بھی ہے, جان بھی ہے, ہماری پہچان بھی ہے. ابھی 2 مہینے قبل انہی ممبرانی اسمبلی نے ملا عبد القادر جو پاکستان کی محبت میں پھانسی پہ چڑھے تھے, انہوں نے ان کے حق میں قرارداد منظور کیا تھا. میر صاحب میں ایک اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک وہ بنا لے فہرست کہ دنیا میں کتنے تنازعات ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے ختم ہو گئے اور کتنے ایسے ہیں جو مذاکرات کے نتیجے میں. ہمارا اپنا حساب کتاب تو بتاتا ہے کہ 83% تنازعات اور اس طرح کے مسائل جو ہمیں درپیش ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو گئے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میر صاحب اس پہ آپ ذرا کام کریں. ایک سوال آپ سے خرم صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, خرم صاحب کے ذرا سوال کا جواب. میر صاحب میری صرف استدعا یہی ہے کہ سراج الحق صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ پاکستان کے لیے آج کون قربانی دے رہا ہے؟ جی پاکستان کے لیے قربانی کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے جی قربانی؟ جی پاکستان کی افواج اور پاکستان کے شہری دے رہے ہیں. بڑا اس سے تو وہ انکار نہیں کر رہے. اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس پہ تو بحث نہیں. جی سراج صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. میں آخری بات کروں گا آپ سے کہ ایک بہت بڑا پرابلم بلوچستان میں بھی درپیش تھا, جہاں پاکستان کے جھنڈے جلائے گئے, جہاں 14 اگست کے فنکشن پر پابندی لگی, جہاں کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن پیپل پارٹی کی حکومت نے ایک فیصلہ کر کے ادھر جا چلیں اس پہ میرا خیال ہے بلوچستان آپ کی طرف جا رہے ہیں. بلوچستان میں تو نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تو اس کے ریاکشن میں تو بہت کچھ ہوا. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, اس پہ مزید بات کر لیں گے. سراج الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ, خرم صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور نبیل گبول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو بھی کرنے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں یا فوجی آپریشن کرنا ہے یا دونوں کام کرنے ہیں, تو سب کو آن بورڈ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا, وفاقی حکومت کا ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.